داخل ہوتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ساری کارگزاری میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں اسلام کی اور ایمان کی محبت پیدا ہو، اور یہ ہمارے دل کے اندر بات آئے کہ آج پوری دنیا اسلام کی طرف مڑی ہوئی ہے۔ آج نئے نئے لوگ ایمان میں اور اسلام میں آ رہے ہیں، تو ہم خاندانی مسلمانوں کا کیا کام؟ ہم خاندانی مسلمانوں کا کام یہ ہے، جو آیت میں نے پہلے پڑھی کہ اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ ہمارا کام یہ ہے میرے بھائیوں، ہم اپنے اختلافات کو بھلا کر، آپس کے جھگڑوں کو بھلا کر، جماعتوں اور فرقوں کے نام پہ ہم نے یہ جو ٹولیاں بنا لی ہے، ان سب کو بھلا کر ہم ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے لیے اس کا وقت آ چکا ہے۔ اگر یاد رکھو ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر نہیں آئیں گے تو نئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام سے اس لیے رکے ہوئے ہیں، ان کو کہا جائے کہ بھائی ایمان میں داخل ہو جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کون سے ایمان میں، کس جماعت کے اسلام میں ہم داخل۔ یاد رکھو، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہر آدمی وہ جس مسلک پہ عمل کر رہا ہے، جس جماعت پہ وہ چل رہا ہے، وہ اپنے مسلک پہ عمل کرتا رہے، لیکن کسی دوسرے کو برا بھلا نہ کرے، کسی دوسرے کی ہجو نہ کرے۔ آج مسلمانوں کو سب سے بڑا جو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے آپس کے اختلافات اور آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے۔ آج ہمارے اندر اتنا اختلاف آ چکا ہے، آپس کے اندر اتنا توڑ پیدا ہو چکا ہے کہ ایک جماعت والا دوسرے جماعت والے کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ٹوپی دیکھ کے آدمی سلام کرتا، کپڑے دیکھ کے آدمی سلام کرتا، اپن سلام کرنے کا ہے تو بولے ارے نہیں، اس کو سلام مت کرو، اس سے ملاقات مت کرو، کیوں نہیں؟ یہ اپنا آدمی نہیں ہے بولے۔ آج ہم نے اسلام کو کنجسٹڈ کر دیا، اور اللہ نے کہا کہ اسلام وہ تو سمندر کے جیسا ہے، ہم نے محدود کر دیا۔ ہمارے مدرسوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے والے کی تعریف سننے کو تیار نہیں، ایک مدرسے والا دوسرے کی تائید کرنے کو تیار نہیں۔ اگر کہ کوئی مسجد ہے تو ایک مسجد کے لوگ دوسری مسجد کی مدد کرنے کو تیار نہیں۔ ایسے ہم نے اپنے دین کو جو ہے اپنے مسجدوں تک، اپنے محلوں تک، اپنے مدرسوں تک، اپنی جماعتوں تک سمیٹ کے رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے جو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسلام سے رکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم بیچ میں روڑا بنے ہوئے ہیں ان کے اور اسلام کے درمیان۔ اگر ہم صرف مسلمان رہتے تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمارا اسلام ان کے ایمان میں آنے کا ذریعہ بنتا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا دے کر گئے ہیں؟ ہم کو اخلاق دے کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ہم کو دے کر گئے، ہم کو قرآن دے کر گئے۔ میرا، آپ کا، ہم تمام کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کا کھلا ہوا نمونہ بن کر غیروں کو بتائے، دوسروں کو دکھائے، تاکہ وہ ہماری زندگی دیکھ کر ایمان میں داخل۔ اور مثالیں ہیں ہمارے سامنے، مثالیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو لوگ مسلمان کو دیکھ کر کیسے ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ خالی نمونہ آنا چاہیے سامنے، ویوہار کی لائن سے، لین دین کی لائن سے، غیروں کو امپریس تو کر کے دیکھو کیسے وہ اسلام میں نہیں داخل ہوتے۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو وہ عزت کی چوٹی پہ بٹھایا تھا کہ عالمی لیول پر لوگ ان کو پہچانتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کا بیان اور ان کی بات سننا چاہتے تھے۔ لیکن ان کا اپنا پرسنل مزاج ایسا تھا، اتنی سادگی تھی، اتنا تواضع، اتنی انکساری تھی کہ جس مسجد میں وہ امامت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کے طہارت خانے اور بیت الخلا صاف کیا کرتے تھے۔ تو شنکر نام کا ایک بھنگی، ایک صفائی کرنے والا، وہ روزانہ آتا تھا، اور مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مسجد کے امام اور پورے مہاراشٹر، ہندوستان، عالم لیول کے جو دعوت کے لائن سے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے، وہ اس کے ساتھ میں چل کر جو ہے اس کی مدد کرتے تھے، اور دھونے میں اور صفائی کے اندر اس کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ معاملہ ایک دن نہیں چلا، ایک مہینہ نہیں چلا، کئی سالوں تک چلا۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ جو غیر ایمان والا شنکر تھا، وہ حضرت کے پاس ہاتھ جوڑ کے ایک دن نہا دھو کے آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت، اگر وہ اسلام جو تم میرے سامنے روزانہ پیش کرتے ہو یہی اسلام ہے
یہ جھوٹا مذہب نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا سچا اور پکا مذہب ہے۔ میں مرنے سے پہلے جلنا نہیں چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے جیسا جو ہے کلمہ پڑھ کے ایمان والا بننا چاہتا ہوں اور آپ کے جیسا بننا چاہتا ہوں، بس مجھے اسلام کی آغوش میں لے لو اور ایمان میں داخل کرو۔ تو وہ اکیلا مسلمان نہیں ہوا، پورے خاندان کو ساتھ میں لے کر آیا، وہ، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ماں باپ، ایک آدمی کے اخلاق سے متاثر ہو کر پورا گھرانہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ بات میں آپ کو کسی دوسرے شہر کی نہیں سنا رہا ہوں، آپ کے اپنے شہر کا واقعہ ہے۔ پورے خاندان کے ساتھ اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو گیا۔ پھر آج ہمارے اندر کیا کمی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے ہم روڑا بنے ہوئے ہیں اسلام کے اور غیروں کے درمیان؟ آج ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم اپنے آپس کے اختلافات کو، آپس کے جھگڑوں کو بھلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق دوسروں کے سامنے پیش کرے کہ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر لوگ اسلام میں اور ایمان میں داخل ہو۔ کریں گے بھائی سبھی اس کی فکر؟ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے۔